خوش آمدید۔ بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے تھے TTN پاکستان عید بہارا پروگرام سیگمنٹ 1۔ ناظرین، بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ رضوی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں حضرت علامہ مولانا محمد بلال مصطفی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مخاطب ہوں گے قبلہ حضرت علامہ غلام مصطفیٰ رضوی صاحب، آپ سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو عید الفطر کی ڈھیر ڈھیر مبارک ہو۔ خیر مبارک شاہ جی، خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ اور سب سے پہلا سوال آپ سے کہ ماشاءاللہ ماہ مقدس گزرا اور آج عید کا دن ہے، تو نمازیں پڑھی، نوافل ادا کیے، قرآن مجید پڑھا، ذکر و اذکار کیا، بہت سارے اذکار کیے، تو اب چونکہ ماہ مقدس گزر گیا ہے، تو جو ہم نے ذکر و اذکار، عبادت کی، نوافل ادا کیے، ان کو ہم محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے نا ہمیشہ کام آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا فضل ہوا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوئی کہ آج ہم جو ہے یہ عید کے پہلے دن کے پروگرام میں موجود ہیں، تو میری طرف سے تمام زائرین کو، ہمارے جو اس TTN پاکستان کو دیکھنے والے ہیں، سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ تمام کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی عزیز اس دنیا سے پردہ کر گیا، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ اب دیکھیں، رمضان کا مقدس مہینہ گزرا ہے۔ رمضان میں ہم نے روزے رکھے، تراویح ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، صدقہ و خیرات کی، لوگوں کو سحری افطاری کروائی۔ تو اب ہم اس کو سیو کس طرح کریں گے؟ قرآن پاک میں اکثر مقامات پہ آیا ہے کہ جو شیطان ہے وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، تو اس نے رب سے وعدہ کیا تھا، اے رب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا تھا جو میرے بندے ہیں نا وہ آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تو شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوگی کہ وہ آپ کو رمضان کے روزے رکھنے ہی نہیں دے گا۔ آپ نے الحمدللہ رکھ لیے، اب اس کی کوشش یہ ہو گئی کہ جو اس نے رمضان میں تراویح پڑھی ہے، رمضان میں روزے رکھے ہیں، رمضان میں صدقہ و خیرات کری ہے، وہ اس کو ریاکاری کے جملے میں لا کر آپ کے ان نیکیوں کو ضائع کر دے، کیونکہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے ہی وہ عید کا چاند نظر آتے ہی آزاد ہوا ہے، اس کی کوشش یہ ہے، لوگوں سے کلوائے گا کہ یار میں نے نا رمضان میں اتنے قرآن پڑھے ہیں، دکھلاوا بنوائے گا، میں نے اتنی دیگی اتاری رمضان میں نے یہ کیا۔ ہاں بالکل، لوگوں سے مطلب یہ کہلوائے گا شیطان کہ یہ کیا میں نے، وہ کیا میں نے، یہ کیا، وہ دکھلاوے میں لا کر میرے نبی پاک فرمایا یہ جو ریاکاری ہے وہ شرک اصغر ہے، وہ چھوٹا شرک ہے، مطلب ریاکاری کرنا شرک کے برابر آتا ہے۔ یعنی شیطان کی کوشش ہے کہ ان کو جو انہوں نے عبادات کیے ان کو ضائع کرے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے شاہ جی یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھتا ہے رمضان کیسا گزرا ہے تو کہیے گا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا رمضان بہت اچھا گزرا ہے۔ اگر آپ سے پوچھیں رمضان میں کتنے قرآن پڑھے تو آپ کہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جتنی میرے مالک نے توفیق دی اس کی رضا کے لیے پڑھ لی۔ مطلب آپ کی باتوں سے مطلب ریاکاری نہ ثابت ہو، آپ کی نیت کے اوپر ہے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، آپ کی سوچ کا، آپ کے عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی کام کیا ہے، اعتکاف کیا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، آپ نے جو بھی عمل کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہوا ہے، جو اس نے توفیق دی میں نے کر لی، بس اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس یہ اس طریقے سے ہم اپنے رمضان کی عبادات کو، روزوں کو، ہر چیز کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے علامہ غلام مصطفیٰ رضوی صاحب، اللہ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ریاکاری کے حوالے سے آپ نے یہ بات کی ہے تو اس کا خاص خیال رکھیں گے، اور انشاءاللہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا اس گفتگو میں۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنے اگلے سناکن حضرت علامہ
محمد بلال مصطفی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ آج عید مبارک کا دن ہے اور عید کی کیا فضیلت ہے، اسی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کریں اپنی گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج عید کے عظیم دن میں ہم عید کا جو یہ ٹی ٹی این پاکستان پہ جو پروگرام ہے اس پہ موجود ہوں، اور قبلہ شاہ صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ میں اس چینل پر جو پہنچا ہوں یہ خاص، بلکہ خاص سے بھی خاص کہہ لیں جو محبت ہے حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ رضوی صاحب قلندری صاحب آپ کی محبت ہے، اور اس کے علاوہ بھی چینل پر جانے کا اتفاق ہوا تو وہ آپ کی محبتوں سے، اور شاہ صاحب ان کے ساتھ ماشاءاللہ رشتہ ہے، استاد بھی لگتے ہیں میرے، اور ان کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول بھی ہے، اور ان کے ساتھ ایک بھائی چارے کا بھی رشتہ ہے۔ تو میں نہایت مشکور ہوں جناب حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ رضوی صاحب کا کہ ان کی محبت سے میں یہاں پر پہنچا، اور قبلہ عامر علی شاہ صاحب آپ نے مجھے دعوت دی تو میں اس پروگرام کا حصہ بنا۔ اللہ پاک ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے اور اس چینل کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ تو جو میرا سوال ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ عید کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے میں اس کو حدیث پاک کی روشنی میں سامعین کی سماعتوں کے عرض کرنا چاہوں گا۔ حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے میں اس کا حوالہ دیتا چلوں۔ کتاب کا نام ہے شعب الایمان، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 336 ہے، اور حدیث ہے 3695 نمبر۔ اس حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے اور فرشتے زمین کے تمام شہروں میں پھیل جاتے ہیں، ہر گلی ہر محلے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، چلو اس رب کی طرف جو بڑا زیادہ رزق عطا کرنے والا ہے، اور چلو اس رب کی طرف جو بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بلکہ خود اللہ مومنوں سے خطاب کرتا ہے کہ اے ایمان والو، تم نے سارا رمضان جو ہے میرے روزے رکھے ہیں، میرا فریضہ ادا کیا ہے، تو اے ایمان والو، آج تم میری بارگاہ میں میرا فریضہ ادا کرنے کے بعد میری بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہو رہے ہو، تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا، اور تم آخرت کے بارے میں مجھ سے جو سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے میں بہتری کی نظر تمہاری طرف دیکھوں گا، اور جب تک تم میرا لحاظ کرو گے میں تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے مومنو، اب تم گھر کی طرف لوٹ جاؤ اس حالت میں کہ میں نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے اور تمہاری بدیوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی عید کے دن کی فضیلت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، کتنی عظمتوں والا دن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عطا فرمایا۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، ابو داؤد میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے نا تو لوگ دو خوشیاں مناتے تھے، اور وہ دور جاہلیت سے منا رہے تھے وہ دو خوشیاں۔ جب حضور نے انہیں دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے مومنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، اور وہ 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے حضور نے رمضان کی راتوں کی شان بیان کی، اس کے بعد پھر عید کی شان بیان کی۔ فرمایا کہ جب رمضان کی ہر رات طلوع فجر سے پہلے پکار کرنے والا پکارتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، جس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی رمضان کی ہر رات 60,000 آدمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضور نے پھر عید کے دن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ تو رمضان کی راتوں کی فضیلت ہے، عید کا دن جب آتا ہے
جتنے بندے پورے رمضان میں جہنم سے آزاد ہوتے ہیں عید کے ایک دن میں اللہ اتنے آزاد فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ رمضان کی ایک رات کو 60,000 آدمی بنتے ہیں، اگر ان کو 29 سے بھی ضرب دیں تو یہ تقریباً 17,40,000 افراد بنتے ہیں، یعنی عید کے دن اللہ 17,40,000 لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ اتنا عظمت والا دن، اتنا برکتوں والا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ قبلہ ماشاءاللہ بہت یہ پیاری آپ نے گفتگو کی۔ ایک اور سوال خاص عید کے دن کہ عید پر یا عید کے دن ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جی یہ میں عرض کرتا چلوں، میں زیادہ ٹائم تو نہیں لیکن مختصر سے ٹائم میں نا 2-4 چیزیں جو بنیادی ہمیں اس دور میں جن کی ضرورت ہے جی عید کے دن خاص طور پر میں وہ آپ کی سماعتوں کے عرض کرتا چلوں۔ عید کا دن چونکہ ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہوتی ہے، تو عید کے دن ہماری جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ اور یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر ہے 22,215 نمبر حدیث پاک ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا کہ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ہر بال کے بدلے اللہ اسے ایک نیکی عطا فرما دے۔ اور پھر مسند امام احمد بن حنبل میں دوسری حدیث پاک، اور اس حدیث پاک کا نمبر ہے 9,018 نمبر یہ حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضور میرا دل بڑا سخت ہے، تو حضور نے فرمایا یاد رکھو مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھو، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ اتنی فضیلت ارشاد فرمائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ارد گرد رشتہ داروں میں اگر کوئی یتیم ہو تو اس پر شفقت کا ہاتھ رکھیں اور اسے اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ دوسری بنیادی بات جو ہے عید کے موقع کے حوالے سے وہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ ہم عید کے موقع پر صلہ رحمی کرنا سیکھیں، جو پیچھے ہو چکا اس کو بھلا دیں، دل صاف کر دیں۔ خوشی کا موقع ہے تو اس خوشی کے موقع پر صلہ رحمی کریں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ حدیث پاک 6,524 نمبر حدیث پاک ہے۔ اس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر بڑھ جائے، تو حضور نے فرمایا وہ صلہ رحمی کرے، اس کے بدلے میں اللہ اس کی رزق اور اس کی عمر دونوں کو بڑھا دے۔ تو یہ حدیث پاک میں جس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے موقع پر صلہ رحمی سے کام لیں۔ اور تیسری جو بنیادی بات ہے وہ بھی میں حدیث پاک کی روشنی میں بیان کرتا چلوں کہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہم کہیں یہ نہ ہو کہ ہم عید کے دن خوشی مناتے پھریں اور ہمارا ہمسایہ اس وجہ سے مایوس ہو کہ میں آج اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں، وہ اپنی غربت کا رونا نہ رو رہا ہو۔ تو ہم اپنے ہمسایوں کو دیکھیں کہ ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں، عید کی خوشی میں ان کو بھی شامل کریں۔ اور یہ بخاری شریف کی جو ہے حدیث پاک ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا احسن ارشاد فرمایا، اور سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بار بار ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی، تو مجھے گمان ہوا کہیں ہمسایوں کو اپنی وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک 9,014 نمبر حدیث پاک ہے یہ والی، اور تذکرۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر 123 پہ یہ بات موجود ہے، اور یہ واقعہ ہے اور بڑا قابل توجہ واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک آپ نہ ایک دفعہ حج پر گئے، تو حج پر نہ جب طواف کر لیا تو صحن حرم میں ہی لیٹ گئے، آنکھ لگی تو خواب آیا، خواب میں دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے ہیں۔ پہلے فرشتے نے کہا کہ دوسرے کو کہ بتاؤ اس دفعہ کتنے لوگ حج پر آئے ہیں، تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ 6 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس دفعہ حج کرنے آئے ہیں۔ اس نے کہا پھر یہ بھی بتاؤ کہ کتنوں کا حج قبول ہے۔ یہ بڑی بات ہے، کتنوں کا حج قبول ہے۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا جتنے آئے ہیں کسی کا حج قبول ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک خواب میں بڑے
गमज़दा हुए कि लोग इतनी सफर की मुशक्कतें उठाकर कबूल किसी का नहीं, और कितनी दूर दूर से आए हुए हैं लेकिन किसी का कबूल नहीं। तो पहला फरिश्ता फिर बोला, कहता है लेकिन एक बंदा ऐसा है उसका इरादा था हज पर आने का लेकिन वो आया नहीं, लेकिन उसके सदके से अल्लाह सारों का हज कबूल फरमा लेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक की जब आंख खुली तो फरिश्तों ने जो उसका पता बताया था, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक उसको ढूंढने निकले। चलते चलते उस शहर पर पहुंचे, उसके दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और उस आदमी का नाम पूछा और उसका पेशा पूछा। तो वही आदमी जो फरिश्तों ने कहा, जो फरिश्तों ने बताया पता, वही उसका नाम। तो उससे पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है? तो आदमी कहने लगा कि मैं मोची हूं और मैं जूते गांठता हूं। तो आपने उसे बिठाया और कहा कि तेरा तो अल्लाह की बारगाह में तस्करा हो रहा है, तेरा मुकाम बड़ा है, तू क्या करता रहा है? तो वो आदमी जो है वो अपनी दास्तान सुनाने लगा, कहने लगा कि मैं जूतियां गांठ गांठ के ना इस नीयत से दिरहम इकट्ठे करता रहा कि मैं हज करूंगा, और एक दिन जो है मेरे ये दिरहम पूरे हो गए और मेरा इस दिन इरादा था कि मैं हज को जाऊंगा इस साल, लेकिन मेरी बीवी का कोई मसला हुआ तो मैं ना जा सका। कहते हैं कि एक दिन मेरी बीवी ने ख्वाहिश की कि हमसायों के घर गोश्त पका हुआ है, और ये बड़ी काबिल तवज्जो बात, हमसायों के घर गोश्त पका है तो आप मेरे लिए जाएं तो गोश्त मांग कर ही ले आए। वो बंदा हमसायों के घर गया, दरवाजा खटखटाया और पूछा कि तुम्हारे घर में गोश्त पका है? उन्होंने कहा जी पका है। कहा मेरी बीवी मांग रही है, थोड़ा सा दे दें, उसका दिल खुश हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हजरत सुने, हमारे बच्चों ने 3 दिन से फाके काटे हैं, बच्चों ने कुछ खाया नहीं, बाहर एक गधा मरा पड़ा था उसका गोश्त लाकर पकाया है, बच्चे पेट भर लेंगे। वो बंदा कहता है मेरे दिल में एक हलचल सी पैदा हुई कि मैं कितना कमबख्त हूं कि मेरे घर में 3000 दिरहम पड़े हैं और मेरे हमसाए 3 दिन से फाका काट रहे हैं। कहते हैं मैंने लाकर 3000 दिरहम उन्हें दे दिया और कहा कि अपने बच्चों का पेट भरो। जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा कि तुझे मुबारक हो, तेरी वजह से अल्लाह ने 6 लाख लोगों का हज कबूल फरमा लिया। देखें कितनी बड़ी फजीलत बयान की, कि इतनी बड़ी फजीलत बयान कर दी कि 6 लाख बंदों का हज कबूल किया। किस वजह से? हमसायों का ख्याल रखने की वजह से। तो हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द देखें, हमारा कोई ऐसा हमसाया हो उसको भी अपनी खुशियों में शरीक करें, उसका भी ख्याल रखें। तो ये हमारी जिम्मेदारियां थी, तो इनको देखें, अपने इर्द गिर्द माहौल में ऐसे लोग मिल जाते हैं तो उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत प्यारी गुफ्तगू की किबला मुस्तफा साहब ने। और आज के पहले दिन का जो सेगमेंट था हमारा ईद बहारा प्रोग्राम, पहली जो नशिश थी आज अपने इख्तिताम पहुंची है। बहुत शुक्रिया किबला आपका, अल्लामा गुलाम मुस्तफा साहब, और बहुत शुक्रिया अल्लामा बिलाल मुस्तफा साहब का भी। नाज़रीन यहाँ पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं अगले सेगमेंट में दूसरी नशिस्त में। देखते रहिए TTN पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।